جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے مجمع میں تشریف لائے اور سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی۔ صحابہ چپ چاپ سنتے رہے تو آپ نے فرمایا کہ تم سے تو جنات ہی بہتر ہیں، کہ جب ان کے سامنے یہ بات آئی کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ جتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے اور پھر یہ آیت آتی ہے تو ہم بھی پڑھا کریں لا شیء من نعمتک ربنا نکذب فلک الحمد، کہ ہم اپنے رب کی تعریف بھی کریں اور ساتھ ہی اس بات کا اقرار بھی کریں کہ ہم کسی بھی نعمت کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اس کو نہیں جھٹلاتے۔ اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکرے کی طرح تھی، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنوں اور انسانوں تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنوں اور انسانوں تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور بس اے جنوں انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ دو رویے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور خاص طور پہ سورہ رحمان کو پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ اس میں کیا کیا نعمتیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور بار بار ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ گریٹیٹیوڈ کی طرف جائیں گے، شکر گزاری کے رویے کی طرف جائیں گے، یا ان گریٹیٹیوڈ کی طرف جائیں گے؟ اگر آپ گریٹیٹیوڈ کی طرف جائیں گے تو آپ شکر کریں گے اللہ کا، تو آپ کے اندر ہیوملٹی آئے گی، آپ کے اندر وہ جھکاؤ آئے گا۔ اور اگر آپ ان گریٹیٹیوڈ کی طرف جائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ آپ کے اندر تکبر آنا شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایسی آیات کے بارے میں پڑھتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ شکر کیوں نہیں ادا کیا جاتا؟ کیونکہ آپ دیکھیں اکثر اوقات ہم جب شکر گزاری کے رویوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، فیصلے بھی کرتے ہیں کہ ہاں جب وہ حدیث پڑھیں، وہ آیات پڑھیں کہ مجھے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، لیکن پھر جب ہم اپنی زندگی پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے منہ سے کتنی دفعہ دن میں ناشکری کے کلمات جو ہیں وہ نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی طرف توجہ دیں تھوڑا سا کہ کیا کیا جائے جب ہمیں محسوس ہو کہ شکر ادا ہم سے نہیں کیا جا رہا، یا شکر ادا کرنے پر جو سزائیں ہیں اس پہ شاید ہم غور و فکر ہی نہیں کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ انسان کے ایمان کی جب کمی ہوتی ہے نا تو اس کی وجہ سے انسان شکر ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ دیکھیں یہ جو اس کو قرآن پاک میں شکر کے ساتھ جو اپوزٹ دیا گیا وہ کفر دیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ یہ ایمانی کیفیت میں انسان جب نہیں ہوتا تو تب ناشکری کے جملے بولتا ہے۔ پھر یہ کہ جب نعمتیں اٹھ جاتی ہیں تو اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ عذاب بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسی بستیاں ہم دیکھتے ہیں جو نعمتوں سے بھری پڑی تھی، لیکن کیونکہ لوگوں نے اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا تو اب کیا ہوا، ان کی مشکلات اور بڑھنا شروع ہو گئیں۔ تو کئی دفعہ شکر گزاری جب ہمارے اندر نہیں ہوتی، ہماری زندگی کے مسائل بڑھتے ہیں اور ہم یہی کہتے نظر آتے ہیں شکر کس بات پہ کروں، مسئلے حل ہوں تو پھر شکر کروں، جبکہ اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم شکر گزاری کی طرف بڑھیں گے تو وہ مسائل حل ہوں گے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں ایسی مثالیں ہیں کہ بڑی امن اور اطمینان اور نعمتوں والی بستیاں تھیں، لیکن کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اس کی اطاعت نہیں کی، تو جب شکر نہیں ادا کیا تو کیا ہوا، امن کی جگہ خوف آ گیا، عیاشی کی جگہ بھوک و افلاس آ گئی، اور وہی بات ہے کہ ان کے اوپر جو حاکم بھی تھے بڑے ظالم قسم کے مسلط ہو گئے۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نعمتوں پر اس کا شکر ادا نہ کیا جائے تو یہ نعمتیں بدل کر عذاب بن جاتی ہیں۔ تو یہ جو نعمتیں ہمیں ڈھانپے ہوئے ہیں، جس میں ہمارے پاس کھانا ہے، پینا ہے، امن امان ہے، سہولتیں ہیں، تو ہمارے دل، زبان اور عمل سے اللہ کا شکر نکلنا چاہیے، اور یہ ضروری ہے کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہماری وہ جو نعمتیں ہیں نا ان کو دوام نہیں ہوگا۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں ایک اور مسئلہ بھی اس کے ساتھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ انسان کی زندگی سے نا ان نعمتوں کی شکر گزاری نہ کرنے کی وجہ سے وہ برکتیں جو ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس پر تھوڑی سی انسان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جہاز جو سمندروں میں پانی کی طرح بلند چل رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عزت اور عظمت اور عزت والی ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایک وقت وہ آنے والا ہے جب صرف اللہ کی ذات یہاں پہ رہنے والی ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام آ رہا ہے ذو الجلال والاکرام، کہ اللہ تعالیٰ ہی اس قدر و منزلت والا ہے، اس عظمت والا ہے جس کی عظمت کو پہچاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اور جنوں اور انسانوں کی گروہوں، عنقریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اے گروہ جنوں انس، اگر تم میں آسمان اور زمین کے کنارے سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبے اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔ نکل سکتے ہیں، کوشش کریں۔ کون سا غلبہ اور طاقت ہے؟ جیسے آپ دیکھیں ہماری یہ جو اسپیس شپس جاتی ہیں، جیٹس جانتے ہیں، تو جو بھی جاتا ہے وہ کسی نہ کسی ایک ان کے ساتھ کوئی پروپیلرز ہوتے ہیں جس کے ساتھ وہ قوت کے ساتھ ان کو نکالا جاتا ہے، لیکن ان کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ کے بعد ان کا فیول ختم ہو جاتا ہے، ان کے ریسورسز ختم ہو جاتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے گا جیسا کہ سرخ چمڑا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی۔ گناہگار صرف حلیے سے ہی پہچانے جائیں گے اور ان کے پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے اور اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا 2 جنتیں ہیں۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا کرتا ہے کہ اس کو یہ ڈر ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی آپ سوچیں یہ وہ لوگ نہیں ہو سکتے جو دنیا میں بات بات پہ ایسی باتیں کرتے ہیں، میں جا کے اللہ سے سوال کروں گی، اچھا ٹھیک ہے میں ڈائریکٹلی پوچھ لوں گی۔ یعنی اس کو ہر بات پہ یہ ڈر تھا کہ میں اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں، صرف یہی نہیں کہ سوال پوچھنے کے لیے بلکہ اپنے اعمال کے ساتھ، اگر میں نے یہ کام کیا how will I reply to اللہ، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا میں نے کیا، میں نہیں وہاں پہ کھڑا ہو سکتا۔ تو یہ خوف جو ہوتا ہے جب انسان دل میں رکھتا ہے تو آپ سوچیں دنیا بھی انسان کی بہتر گزرتی ہے، لیکن آخرت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جنتان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور دونوں جنتیں بہت ہی ٹہنی اور شاخوں والی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان دونوں جنتوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی 2 قسمیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے کہ جن کے استر بیز ریشم کے ہوں گے اور دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وہ حوریں مثل یاقوت اور مونگے کے ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 60 کو دیکھیے، سورہ رحمان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ کیا احسان کیا ہم نے؟ اگر ہم تھوڑا سا اپنے رویوں کی طرف دیکھیں اور جو یہاں پہ باتیں بتائی جا رہی ہیں ان کی طرف توجہ دیں تو کیا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم دیا اس کو اختیار کیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ احسان، اور اس کے بدلے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کا بدلہ بہت ہی بہترین احسان کے ساتھ دیا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں احسان
یعنی کہ جب بھی بات ہوئی ہے اور اس کا ذکر آیا ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب سوال کیا گیا تھا کہ احسان کیا ہے، تو یہاں پر ہمیں کتنی خوبصورت انداز میں بتایا جا رہا ہے کہ اتنی بار دفعہ یاد دہانی کرائی گئی کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور پھر کہہ دیا گیا کہ احسان کا بدلہ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ احسان کیا جائے۔ یعنی جو انسان ان نعمتوں کو پہچان لے، ان کی معرفت حاصل کر لے، ان کا وہ استعمال کر لے جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو کیا ہے، اس کو احسان مانا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہو، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر تمہیں ایسی کیفیت نہ محسوس ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اور احسان، اس کی جستجو بہت لوگوں نے کی، کیونکہ قرآن پاک میں محسنین کا ذکر آیا ہے، اور پھر اسی صورت میں آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ایک دم سے یہ آیت آتی ہے تو انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ واقعی حقیقتاً انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا میں نے کیا یہ رویہ اپنی زندگی میں اختیار کیا میں جو معاملات اپنی زندگی میں کر رہی ہوں وہ احسان کے درجے پہ ہیں؟ تو احسان کا مفہوم کیا ہے؟ حسن سے نکلتا ہے، یعنی کہ خوبصورتی۔ تو اگر احسان کا یہ معنی ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر ہم اپنی عبادت کو دیکھیں، اپنی بندگی کو دیکھیں، اور پھر اس کو صرف نماز تک ہی محدود نہ رکھیں یا صرف عبادات تک نہ رکھیں، اپنے معاملات میں بھی اس خوبصورتی کو لائیں، تو پھر کیا ہے، کوئی بھی عمل ہمارا ہو ہم اس کو کمال تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ حسن یا حسین چیز جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں، یعنی کس حسن کے پیچھے لوگ جو ہے وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ہر انسان کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے نا کہ وہ کس کی طلب میں جاتا ہے، کیونکہ خوبصورتی جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہماری فطرت میں رکھ دی ہے کہ جہاں پر ہمیں کوئی خوبصورت چیز نظر آئے گی ہم اس کی طرف لپکیں گے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کسی کو جو ہے کسی کے چہرے میں حسن نظر آتا ہے، کسی کو علم میں نظر آتا ہے، کسی کو نیکی کرنے میں حسن نظر آتا ہے، اور کسی کو دولت جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ایک پڑھے لکھے انسان کو دیکھیں، ایک عالم دین کو دیکھیں، تو جب اس کی نگاہ کتاب پر پڑتی ہے تو وہ اس کو اتنی حسین نظر آتی ہے کہ اس سے نگاہیں اٹھانے کو دل نہیں چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو میں پڑھتا ہی چلا جاؤں۔ تو ہم غور کریں اگر کائنات کی طرف بھی، تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بہت خوبصورتیاں بکھیری ہوئی ہیں کہ ہم ان کو بھی دیکھیں تو ہمارے اندر یہ کیفیت آتی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کتنی خوبصورت ہے، اللہ نے دنیا ہمارے لیے کتنی خوبصورت بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے سسٹم کتنے خوبصورت بنایا، تو مجھے اپنے اعمال کو بھی کس خوبصورتی سے کرنا ہے۔ پھر حدیث میں یہ بھی بتا دیا گیا ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو کیا ہے، انسان اپنے لباس پہ بھی توجہ دے کہ وہ بھی، یہ بھی احسان کی بات ہے کہ ہم خوبصورت لباس پہنیں، ہمارے منہ سے اور جسم سے بدبو نہ آ رہی ہو، ہم جس جگہ عبادت کریں، مساجد ہیں، ہمارے گلی محلے ہیں، ان کو بھی ہم صاف ستھرا رکھیں، ہم انوائرمنٹل پولوشن جو ہے اس کے بارے میں بھی کنسرنڈ ہوں۔ تو احسان جو ہے وہ کیا ہے کہ انسان اب پوری زندگی میں اپنی بندگی ایسے کر رہا ہے کہ اسے ہر وقت یہ محسوس ہو رہا ہے، اللہ کا قرب محسوس ہو رہا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر جب انسان کے اندر یہ فیلنگ آتی ہے نا تو پھر اس کا بھی حسین بننے کو دل چاہتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے جو ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت لگوں۔ تو یہ جو احسان ہے، حسن ہے، یہ مانوی بھی ہے کہ دیکھنے میں بھی یہ سب چیزیں آئیں، کیفیات آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کا جو ہے یہ باطنی بھی ہے کہ انسان کے اندر سے جو اسپریچویلٹی ہے وہ بھی بہترین ہو۔ لیکن اس احسان کے کچھ تقاضے بھی ہیں، کیونکہ احسان ہی سے اللہ کی نگاہوں میں انسان اپنے درجات اور مراتب کا تعین کر لیتا ہے، اور احسان سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بھی ترقی ہوتی ہے اور انسان بہت زیادہ کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ یعنی کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو احسان کے رویے پہ جاتا ہے وہ ایکسیلنس کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا ہر کام جو ہوتا ہے بہترین ہو جاتا ہے، اس کا معیار، اس کی کوالٹی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بہترین ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے، اور معاشرہ اس احسان کے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ لیکن کون سی چیزیں ہیں جو کہ اس احسان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دیتی ہیں کہ ہم اس درجے کو نہیں پہنچ پاتے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کے لیے جس کام پہ ہمیں توجہ دینی ہے وہ ہے قناعت۔ یعنی آپ احسان کے رویے پہ جا نہیں سکیں گے اگر آپ کی زندگی میں قناعت نہ ہو۔ لیکن قناعت کہاں ہو؟ قناعت ہونی چاہیے ہماری زندگی میں جب ہم دنیا کی طرف دیکھیں، کہ یہ نہیں کہ اور لیکن جب دین کا معاملہ آئے تو وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، وہاں پہ ہر وقت ہمیں یہ جستجو ہونا چاہیے کہ میں آگے بڑھوں، میں زیادہ حاصل کروں۔ کیونکہ کئی لوگ نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں بس میں تو جو بھی ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھوں، جو ہلکا پھلکا کام کروں، بس اللہ وہی قبول کرے۔ اس میں ہم حسن نہیں حاصل کرنا چاہتے، لیکن ہم دیکھیں
اپنے گھر کی پوری فرنیشنگ میں، اپنے لباس میں، اپنی گفتگو میں، اپنی اور سکلز میں کیسی کیسی چیزیں سیکھ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ بڑی غفلت اور بے نیازی کی زندگی گزارتے ہیں وہ بھی اپنے معاملات میں حسن نہیں وہ پیدا کر سکتے جو کہ مطلوب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی خود شناسی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ یعنی جتنا انسان اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پہچاننا شروع کر دیتا ہے کہ میں کیا ہوں، میرے اندر کون کون سی کوالٹیز ہیں، اور ان کو میں نے دین کے راستے میں کیسے اختیار کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو احسان کے لیے انسان کی صرف صلاحیت ہی کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا جذبہ، اس کی خواہشات، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے، اور یہ بھی سوچنا کہ اس تعلق کے ذریعے میں نے اپنے رب کے ساتھ اس سسٹم کو کیسے بہتر کرنا ہے کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو۔ لیکن بہت خوبصورت انداز سے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے، کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر بھی ہمیں کیا کیا انعامات دینے کے لیے تیار ہے۔ اسی لیے کہا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور ان کے سوا 2 جنتیں اور ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے جو دونوں گہری سیاہ سبز مائل ہیں، پس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ان میں 2 جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہیں، ہیلدی فروٹس ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آپ دیکھیں یہاں خواتین کا بھی جو ذکر آیا ہے، نیک اور نیک سیرت اور خوبصورت، یعنی صرف خوبصورتی کی بات نہیں کی گئی ہے، سیرت کی بھی بات کی گئی ہے، کیونکہ آج کے دور میں لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں او سیرت تو بعد میں پتہ چلے گی نا، یہ تو ویسے ہی گیمبل ہے، تو صورت تو مل جائے نا، شکل تو ہمارے سامنے صحیح آ جائے۔ گوری رنگ کی حوریں جنتی خیموں میں رہنے والی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان یا جن نے اور اس سے قبل۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آپ سوچیں، نعمتوں پہ نعمتیں، اور ساتھ بار بار جھنجھوڑا بھی جا رہا ہے، بار بار وہ ٹیگ لائن بھی آ رہی ہے۔ اچھا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم ان کو ان نعمتوں کا احساس دلانا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کیسے احساس دلاتے ہیں؟ ہم ان کو بار بار بتاتے ہیں تم کتنے ناشکرے ہو، اور جو نعمتیں پڑی ہوئی ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کرواتے ہی نہیں۔ تو یہ صورت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ہم ان کے اوپر غور و فکر کریں، ان کو ایکسپلور کریں۔ کھانا کھا رہے ہیں نا، تو ایک ایک نوالے کے اوپر غور و فکر کریں، یہ غور و فکر کریں کہ ابھی یہ نوالا ہم نے کھایا، یہ ہمارے معدے میں گیا اور وہاں پہ کون کون سے جوسز بن رہے ہیں اور کس طرح سے ہم ہضم کر رہے ہیں، اور کیسے ہم نے جب تک نوالا منہ میں ڈالا تھا تو ہمارے کنٹرول میں تھا، اس کے بعد کوئی چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ ہم اگر غور و فکر کریں نا، تو اسی طرح سے کائنات کی بہت ساری چیزوں پہ، بدلتے موسموں پہ، اسی طرح جو ہوا ہم اندر لے کر جاتے ہیں اس پہ، اسی طرح جو تعلقات ہماری زندگی میں ہیں اس پہ، ہر چیز پہ ہم بچوں کو غور و فکر کروا سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم پورا ایک ٹارگٹ سیٹ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم چاہ رہے ہیں نا کہ ہمارے گھر والے نعمتوں کو پہچانیں، تو پھر ہمیں ان نعمتوں کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اور تیرا پروردگار کا نام بابرکت جو عزت اور جلال والا ہے۔ تو نعمتیں، ان کی شکر گزاری اور ان کو سمجھنا، ان کے اوپر تو جتنی بھی ہم بات کریں وہ کم ہوتا ہے۔ تو شکران نعمت جو ہیں وہ کیسے ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ نعمتوں کا بار بار شکر ادا کیا جائے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ تیرا شکر کرنے پر تو مجھے ایک نئی نعمت مل جاتی ہے، تیرا شکر کیوں کر ممکن ہے؟ تو اللہ نے فرمایا داؤد، اب تو نے میرا شکر ادا کیا ہے۔ کیونکہ ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کوئی نعمت ہمیں ملتی ہے، تو ہم اس کی خوشیوں میں اتنے لگ جاتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کرنا کئی دفعہ بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اس بات پر انسان کو بہت کامل یقین ہونا چاہیے کہ نعمت جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملے گی. یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس کا وسیلہ بن جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم تک وہ بات پہنچا دیں گے, یا ہمیں ظاہری طور پہ لگے گا دیکھا میں نے محنت کی, میں نے کتنی ایفرٹ کی اور مجھے یہ حاصل ہو گیا, لیکن حقیقتاً وہ جو نعمت ہوگی وہ ہمیں کہاں سے مل رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے. پھر یہ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بندے سے اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ کھانے کا لقمہ کھائے تو اس پر الحمدللہ کہے, اور اگر پانی کا گھونٹ پیے تو اس کی حمد و ثنا کرے. تو ہر بات پہ الحمدللہ کہتے رہنا. سیدنا عبداللہ بن ابی نوح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی ساحل پر ایک آدمی نے پوچھا کہ کتنے ایسے معاملات ہیں جو تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے جو اسے ناپسند تھے, اور کتنے معاملات ایسے ہیں جو اس نے تیرے ساتھ کیے جو تجھے پسند تھے. اور میں نے کہا یہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں گن بھی نہیں سکتا. اس نے کہا کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اسے پکارا ہو اور اس نے تیری التجا نہ سنی ہو؟ میں نے کہا خدا کی قسم کبھی نہیں, بلکہ اس نے تو میرے اوپر میری حیثیت سے بڑھ کر احسان کیا اور ہر معاملے میں میری مدد کی. اس سے پوچھا گیا کیا تو نے کچھ مانگا جو اس نے نہ دیا ہو؟ میں نے کہا مجھ سے تو اس نے کچھ روکا ہی نہیں کہ میں مانگوں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کچھ مانگا اور اس نے نہ دیا ہو. جب مدد مانگی اس نے مدد کی. اس آدمی نے کہا کہ اے عبداللہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی بنی نوح انسان تمہارے ساتھ اس طرح کی اچھائیاں کرے تو تم اسے کیا بدلہ دو گے؟ میں نے کہا میں اس کا بدلہ کسی صورت نہیں ادا کر سکتا. اس نے کہا پس تیرے رب اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تو اپنے نفس کو اس کے شکر کی ادائیگی کے لیے بچھا دے, وہی تیرا حقیقی محسن ہے. خدا کی قسم اس کا شکر ادا کرنا کسی بندے کے بدلہ دینے سے آسان ہے. تو اگر تم حضور قلبی کے ساتھ الحمدللہ کہہ دو تو کیا کہنا, وہ تو اپنے بندوں سے اپنی تعریف اور شکر پر ہی راضی ہو جاتا ہے. یعنی انسان کو کبھی ہم نے تھینک یو کہنا تو دیکھیں کس کس طرح سے ہمیں ریٹرن کرنا پڑتا ہے نا اس کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا وہ بھی کتنا آسان ہے کہ ایک تو نعمتیں ہم انجوائے کر رہے ہیں, نعمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور ہم نے صرف یہ 2 لفظ بول دینے ہیں اللہ تیرا شکر الحمدللہ. اسی طرح سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتاب و سنت اور اقوال صحابہ اور سلف صالحین کے اقوال کا علم ہونا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جتنا زیادہ ہمیں ان کا علم ہوتا ہے کہ وہ کیسے شکر ادا کرتے تھے ہماری بھی کیفیت بڑھتی ہے. اور پھر یہ کہ جب نعمتوں کے ذریعے سے ہم لوگوں پر احسانات کریں کہ وہ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں ہم لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ اس بندے پر ان نعمتوں کے اثرات کو بھی دیکھے, اور پھر یہ کہ اس کی تلقین دوسروں کو بھی کرتے رہنا چاہیے, اور نیکی کے معاملے میں پھر تعاون بھی کرنا چاہیے. اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ جو انسان کی جو یہ نعمتیں ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں, شکر کی کیفیت بھی ہوتی ہے, اور زیادہ سے زیادہ انسان نیکیوں کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑھاتا چلا جائے. تو سورہ رحمان جس کو اکثر لوگ آپ دیکھیں کہ یہ بیماریوں میں بھی پڑھتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی انسان جو ہے وہ سکون محسوس کرتا ہے اور بیماری بھی لگتا ہے کہ بہتر ہونا شروع ہو گیا وہ کیفیت, کیونکہ اس میں بار بار اللہ کی نعمتوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے نا. انسان جب پڑھتا ہے تو خود بخود اس کے اندر شکر گزاری آنا شروع ہوتی ہے. تو اس جو صورت ہے اس کو بھی اپنے بچوں کو, اپنی فیملی ممبرز کو, اپنی کمیونٹی کو ایز این انٹینسو کورس پڑھاتے رہنا چاہیے جس میں وہ اس پہ غور و فکر بھی کریں. 27واں پارہ سورہ الواقعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ حافظۃ الرافعہ. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. جب قیامت قائم ہو جائے گی جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں, وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی. جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے, پھر وہ مثل پراگندہ غبار کے ہو جائیں گے اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے. ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ رحمان کو ہم پڑھتے ہیں نا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی جو وہ رحمت ہے وہ سامنے نظر آتی ہے, اور وہ ایسی صورت ہے جو آپ کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرتی ہے, آپ کو اس چیز کی دعوت دیتی ہے کہ یہاں رکو, یہاں رکو, یہ کرتے ہوئے سوچو, اس بات پہ اللہ کی نعمتوں کا بارے میں سوچو کہ تم نے کیسے ان نعمتوں کا جو ہے ان کو ایکنالج کرنا ہے. لیکن جب ہم سورہ الواقعہ کی طرف آتے ہیں تو یہ ہمیں تھوڑے سے فاسٹ موشن میں لے کر جاتی ہے, یہ آگے کی طرف بھی لے کر جاتی ہے, فیوچر کی طرف بھی ہمیں ایک نظارہ کراتی ہے کہ وہاں کیا کچھ ہونے والا ہے, اور ساتھ ہمیں تھوڑا سا جلدی کا احساس دیتی ہے, ہمیں بتاتی ہے کہ دیکھو ٹھہرے نہ رہو, اتنے سستی میں نہ جاؤ, جلدی جلدی اپنے معاملات کو آگے کی طرف لے کر چلو اور سوچو کہ میں نے زندگی میں جتنے بھی لمحات ہیں ان میں نیکیاں کیسے تیزی سے کرتے چلے جانا ہے.
تو یہاں پر 3 جماعتوں کی ذکر ہو رہا ہے، اور ان 3 جماعتوں کو ذرا ہم دیکھیں اور ساتھ ساتھ اپنا انالیسس کریں کہ جو میرے اس وقت حالات ہیں تو مجھے کیا لگتا ہے، کیا پروبیبلٹی ہے کہ میں کون سی جماعت میں آ رہا ہوں، میرا میرٹ مجھے کس طرف لے کر جا رہا ہے. اور وہاں پر آپ جو گنے چنے دن ہیں رمضان کے، اس میں ہم فیصلہ کریں کہ میں نے اپنے لیے کیا راستہ جو اختیار کرنا ہے اگلے پورے 11 مہینوں کے لیے، جب تک کہ اللہ مجھے توفیق دے اگلے رمضان کی. تو میں نے اپنے لیے کیا لاہ عمل تیار کرنا ہے، کیا میرے پاس جو پورا پلان ہے اپنے لیے. تو کیا آتا ہے، پس دائیں ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والوں کا کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا، اور جو آگے والے ہیں تو وہ آگے والے ہیں جو بالکل نزدیکی حاصل کیے گئے ہیں، نعمتوں والی جنتوں میں ہیں. تو یہاں پر بات ہوئی ہے اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ، اور پھر بات کی گئی ہے والسابقون السابقون، کہ جو سبقت لے جانے والے ہیں. اور ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، اولئک المقربون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بالکل نزدیک ہیں، مقرب ہیں، قریبی ہیں، نعمتوں والی جنت میں ہیں، فی جنات النعیم، سبقت لے جانے والے. تو ہمیں ساتھ ساتھ کیا سوچنا ہے کہ میرے ایکشنز کون سے زیادہ ہیں، لیفٹ سائڈ والے، رائٹ سائڈ والے، یا ایسے جو ایکسل کرنے والے، جو آگے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، سبقت لے جا رہے ہیں، جو کام ہے سوچے سمجھے بغیر. سوچے سمجھے کا مطلب یہ کہ ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے، بس اللہ کا حکم پڑھ لیا مجھے یہ کرنا ہے. یا یہ کہ جب ان کے سامنے کوئی ذکر ہوا کسی بات کا تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں ذرا غور و فکر کر لوں پھر اس کے بعد فیصلہ کروں، وہ بھی فوراً آگے بڑھ کے کرنے والے. بہت بڑا گروہ اگلے والوں میں سے ہوگا اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے. یہ لوگ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر اور ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، آمد و رفت کرتے رہیں گے، آپ خورے اور جگر لے کر، ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہو. آپ دیکھیں رننگ کوئی فلوئڈ ہے، اس میں سے آپ کو ڈرنک مل رہی ہے. اور جو ملازم ہیں انہوں نے ریٹائر نہیں ہونا. کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ بہت اچھا ملازم آپ کے پاس ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں ہائی یہ بوڑھا ہو گیا اب اس سے کام نہیں ہوتا، شروع سے ہمارے خاندان میں کر رہا ہے، سارے کام یہی سمیٹتا تھا. تو آپ کو آسانیاں وہاں پہ کیسی کیسی مل رہی ہیں، اور جن سے نہ سر میں درد ہو اور نہ عقل میں فطور آئے. تو یہ جو شراب ہے، یہ رننگ اس سے فاؤنٹین سے لی جا رہی ہے، تو وہ کیا ہے کہ وہ انسان کو بالکل خراب بھی نہیں کرتی، فریش رکھتی ہے بلکہ. اور ایسے میوے لیے ہوئے ہوں جو ان کی پسند کے ہوں، اور جو پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں. یعنی آپ کا جو آرڈر ہے نا وہ ٹیلر میڈ ہے، کسٹمائزڈ ہے. یعنی کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں پہ ریسٹورنٹ میں بھی جاتے ہیں کچھ کھانے کے لیے، آرڈر پلیس کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اگر آپ اس میں یہ سوس ڈال دیں اور یہاں پر یہ چیز ایڈ کر دیں اور اس کو نکال دیں، تو وہ کہتے ہیں میڈم یہ ممکن نہیں ہے، اس کو تو ہم ایسے ہی سرو کریں گے آپ کو نا. اور کئی دفعہ ہمارا موڈ بھی خراب ہو جاتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پھر ہم ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ ہم خود ہر چیز کو ڈیزائن کریں اپنے لیے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو وہ چاہیں گے اس کے مطابق ان کو وہ دیا جائے گا. اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں بھی ہوں گی جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں. یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا، جزاء بما کانوا یعملون. نہ وہاں بکواس سنیں گے اور نہ ہی گناہ کی بات، صرف سلام ہی سلام کی وہاں پر آوازیں آ رہی ہوں گی. تو اب آپ دیکھیں کہ کیونکہ دنیا میں لوگوں کا یہ ایٹیچیوڈ ہوگا نا، آپ اس کو سمپل سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب انسان دنیا میں بہترین طور پہ رہتا ہے، بہترین انداز سے اپنے تمام معاملات کو لے کر چلتا ہے، تو پھر جو آخرت کی نعمتیں ہوتی ہیں نا وہ بھی بہترین طور پہ اس کے سامنے آتی ہیں. وہ اس کا نا ایک ٹیسٹ بن جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ تمام معاملات کو لے کے چلتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو گروہ جنت میں داخل ہوں گے ان کی شکلیں 14ویں کے چاند، رات کے چاند کی طرح چمک رہی ہوں گی. انہیں جنت میں نہ تھوک آئے گا اور نہ ہی بلغم اور نہ پخانہ، اور ان کے برتن سونے چاندی کے ہوں گے اور ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، اور عود کی لکڑیاں مسک کی خوشبو سلگانے کے لیے ہوں گی، اور ہر جنتی کے لیے 2 حسین بیویاں ہوں گی، اور ان کے حسن کا یہ عالم ہوگا کہ ان کی پنڈلیوں کے گوشت کے اندر سے گودا نظر آ رہا ہوگا، اور ان کے دلوں میں کوئی منافقت اور بغض نہیں ہوگا، اور ان اہل جنت کے دل ایک ہی آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں گے، اور وہ اہل جنت صبح شام اللہ کی تسبیح کریں گے. دنیا میں آپ دیکھیں اگر ان میں سے کوئی بھی چیز انسان کو ملتی ہے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کا وہ ہم جب دیکھتے ہیں لائف سٹائل آف رچ اینڈ فیمس، تو جتنا پیسہ آیا اس کے ساتھ آپ نے بہت ساری عیاشی کی، بڑے بڑے آپ نے مینشن بنائے، گھر بنائے، کیسے آپ رہ رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں اس میں یہ چیز اکثر اوقات مسنگ ہوتی ہے. کیا ہے؟ صبح شام اللہ کی تسبیح کرنا.
یا یہ کہ بغض نہ ہو، یا یہ کہ انسان کسی قسم کی بھی جو بھی جیسے شرکیہ کام ہوتے ہیں یا غلط کام ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا سکے. تو اور وہ باقی چیزیں بھی آپ کو ملتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ سب نعمتیں جو ہیں جس طرح سے بتائی جا رہی ہیں کہ انسان کو حاصل ہوں گی، اور اس کے ساتھ پھر کیا ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر بھی ہوگا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں کوئی ایسی نہیں ہوں گی پریزنٹڈ جو لوگ کئی دفعہ اپنے مائنڈ میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، جیسے کوئی عیاشی کے نعوذ باللہ اڈے ہیں کہ جہاں پر آپ کیا کیا کر رہے ہیں. اور اسی لیے لوگوں کا ٹیسٹ نہیں ڈیولپ ہوتا جب وہ جنت کی بات کرتے ہیں، اسی لیے وہ کمپیریزنز کرتے رہتے ہیں. یہ متقی لوگوں کے لیے ہیں، یہ اللہ والے لوگوں کے لیے ہیں، اور یہاں کا ماحول جو ہے وہ کرپٹ سسٹم نہیں ہوگا. اور دائنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں دائنے ہاتھ والے. وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَ، وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں اور طے بہ طے کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور بہتے ہوئے پانی اور بکثرت پھولوں میں جو نہ ختم ہو نہ روک لیے جائیں، اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے. اور ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پہ بنایا ہے، اور ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا ہے، محبت والیاں اور ہم عمر، اور دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں. جمع غفیر ہے اگلوں میں سے، اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے. اب آپ دیکھیں، آپ کمپیریزن بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ 3 کالم بنا لیں نا، ایک لکھیں اوپر ہیڈنگ دے دیں السابقون الاولون کہ سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے، السابقون السابقون جو سبقت لے جانے والے لوگ ہیں وہ کیسے ہوں گے. اور دوسری کیٹیگری میں لکھتے ہیں اصحاب الیمین، اور پھر تیسری کیٹیگری ہمارے پاس آ جائے گی اصحاب الشمال. اور جو کچھ اس میں بتایا گیا وہ سارا لکھیں، اور نیچے ایک کنکلوژن اپنے لیے بنائیں کہ اچھا سبقت لے جانے کے لیے پھر مجھے دنیا میں کیا کرنا ہوگا.